مجھے اگر احساس ہوتا پہلے اس بات کا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے تو میں چند بورورز کو لے آتا، وہ آپ کو بتاتے کہ وہ ہمیں پیسے واپس کیوں کرتے ہیں۔ ایک دوسرا اسی کے ساتھ جو فالوئنگ کوشچن تھا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ ماشاء اللہ سے ویسے تو اس کا ایک آنسر یہ بھی جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اچھائی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے، اور جب جذبہ اور جب پیشن اور جب انٹینٹ جو میں نے پہلے بات کی اتنی اسٹرانگ ہو تو پھر آٹومیٹکلی ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف۔ لیکن پھر بھی ایک آرگنائزیشنل پرسپیکٹیو سے، ایک دنیاوی پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو جب آپ اس فرینچائز سوشل فرینچائز ماڈل میں گرو کر رہے ہیں اور جب آپ مختلف مساجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اخباروں میں، رسالوں میں ان مساجد کے متعلق اور ان کے گرد و دھردوں کے کارناموں کے متعلق بھی بہت کچھ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اس سوشل فرینچائز ماڈل میں آپ فرینچائزی ڈھونڈتے ہیں جو اس اخوت کو، اس برانڈ کو لے کے جاتا ہے آگے یا اس پیسے کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، so what is the transparency mechanism which will remain there in future? Monas, I'm trying to rephrase your word, I hope I'm on the same. ہاں جی، I'm saying بالکل جی. So what is the transparency mechanism which will ensure کہ یہ جو پیسہ جو ایک ارب اور جو کہ جس ماشاء اللہ شدت سے بڑھ رہا ہے اور وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے، شاید 50 لاکھ سے کروڑ اور پھر کروڑ سے 10 کروڑ مشکل تھا، بس 1 ارب سے 10 ارب شاید بہت زیادہ اسپیڈ پہ اور تیزی سے بڑھے گا۔ سو ہاؤ ڈو یو پلان کہ آپ اس ایموشن، اس پیشن کے ساتھ ساتھ واٹ میکنزم از دیئر وچ ول انشور دی ٹرانسپیرنسی آف دیٹ منی اینڈ ان دس سسٹم؟ تھینک یو۔ یہ مونس صاحب کا سوال تھا، میں اس کے اوپر جواب نہیں دیکھا۔ بات سر یہ ہے کہ مساجد کا جو نظام ہے یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام ہے، اس میں جتنی پارٹیسپیشن، ایک گڈ گورننس کے بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں؟ ٹرانسپیرنسی، پارٹیسپیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رول آف لا۔ یہ جو بڑا انہوں نے تماشا بنایا ہو نا دنیا بھر میں کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے، تو یہ 4 انگریڈینٹس ہیں۔ آپ یقین کیجئے، آپ مسجد اور خانقاہی نظام کا ایک نظر آپ جا کر جائزہ لیجئے، وہاں پر ٹرانسپیرنسی بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، رول آف لا بھی ہے اور پارٹیسپیشن بھی۔ لاہور کی 17,000 مساجد میں شاید 10 یا 20 ایسی ہوں گی جہاں پر کوئی خدا نخواستہ ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ یہ آپ کو مساجد کے اندر ہم نے یہ مسجد سے سیکھا تھا اپنے کام کو ٹرانسپیرنٹ رکھنا۔ مسجد کے اندر ایک بلیک بورڈ ہوتا ہے، اس بلیک بورڈ پر چاک سے وہ لکھتے ہیں کہ ماہانہ اخراجات کی تفصیل، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بجلی کا بل اتنا، پانی کا بل اتنا، صفوں کی خریداری پہ اتنا، مؤذن کی تنخواہ اتنی، امام کی تنخواہ اتنی۔ یہ ایک خانہ ہوتا ہے، اگلے خانے میں ہوتا ہے عطیات۔ ہر مہینے وہ یہ اس بلیک بورڈ پر لکھ کے لگاتے ہیں اکثر مساجد۔ تو اس سے بڑی ٹرانسپیرنسی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ادارہ ہے، ایک این جی او ہے مسجد، ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کا کچھ ریونیو ہے، کچھ ایکسپینسز ہیں، کچھ لوگ اس کے یوزرز ہیں، کچھ لوگ اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مینجمنٹ کرتے ہیں۔ ایک ادارہ ہے نا جی، تو اس کو وہ کتنے خوبصورت انداز میں چلا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ٹرانسپیرنسی کیا ہوگی کہ ہر چیز اوپر لگی ہوئی ہے اور مؤذن اور وہاں جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں ان کی تنخواہ بھی لکھی ہوئی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کی ریوائول کی ضرورت ہے، جس پر تحقیق کی ضرورت ہے، جس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگوں نے اس مسجد کو ہم سے چھین لیا۔ ہمیں مسجد ہماری ہے، معاشرے کی ہے، کمیونٹی کی ہے، ہمیں اس مسجد کو واپس لینا ہے۔ ہم پاکستان میں رورل ڈیولپمنٹ، پاورٹی ایلیویشن کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ انڈیجنس انسٹیٹیوشنز کو اس کے ساتھ لنک نہیں کریں۔ انکلوسیو ڈیولپمنٹ یہی کہتی ہے کہ آپ انڈیجنس انسٹیٹیوشنز کو استعمال کریں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں۔ تو مولوی صاحب ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم نے ان کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے اپنے ڈیولپمنٹ کے پیراڈائم سے۔ ہم اس کو برا کہتے ہیں، ہم اس کو جاہل کہتے ہیں، ہم اس کو اپنا ساتھی نہیں بناتے جس سے وہ ہم سے اور پرے ہو گیا۔ آپ یقین کریں اس کی انٹیگریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کی وزڈم پہ آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس مسجد کو ہم واپس اپنی مین اسٹریم میں لے کر آئیں اور اس انسٹیٹیوشن کو استعمال کریں۔ اس کے اندر انہیرنٹ جو خوبیاں ہیں ٹرانسپیرنسی کی، اکاؤنٹیبلٹی کی اور پارٹیسپیشن کی، وہ ان کو ان سے ہم بینیفٹ لیں۔ ہم نئے انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سکتے،
ہم انہی انسٹیٹیوشن. تو یہ آپ یقین رکھیں کہ مساجد میں اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا پھر مساجد کے مدار المہام جسے کہتے ہیں نا, کون لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں؟ جو ریٹائرڈ ہیں, کوئی بزرگ ہیں, کوئی جو عملی زندگی کے تجربات سے پر وہ لوگ جو اب 60-65 سال کے ہیں, وہ مساجد کا انتظام کرتے ہیں. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ ہم تو کسی کو پیسہ دینا ہی نہیں چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد جو ہے اس کے گرد و نواح میں اگر 500 گھرانے رہتے ہیں تو 30% غریب گھرانے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 100 یا 125 گھرانے غریب ہیں, 400-500 گھرانے امیر ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, وہ ان 300 گھرانوں سے جو ویل ٹو ڈو ہیں فنڈز ریز کرے گی, اور ان 100 گھرانوں کی جو غریب ہیں ضروریات پوری کرے گی. یہ اسی لوکیلٹی کے فنڈ ہوں گے, اس لیے ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا خدشہ ہی نہیں. مطلب ہم ان کو یہ تصور دے رہے ہیں, ایک ماڈل دے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر مسجد 20-50 لاکھ کی بنا دی ہے تو آپ 10-15 لاکھ روپے اس کمیونٹی سے خود اکٹھا کریں, ہم آپ کو سسٹم بنا دیں گے, نظام دیں گے, تو آپ اس کے مدد سے اپنے محلے کے غریبوں کو مدد دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا انسانی حیثیت سے بھی فرض ہے, اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے بھی فرض ہے. آپ اگر دینی طور پر کوئی نہیں بھی رغبت رکھتے, آپ اس کو ایک سیکولر ویو پوائنٹ سے بھی دیکھتے ہیں, تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کا خیال رکھیں. تو وہ وسائل بھی وہیں کے ہوں گے اور اس کو انتظام کرنے والے بھی وہیں کے ہوں گے, اور آپ یقین کریں کہ اس سے مسجد کا جو وقار ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. امام صاحب کا وقار بھی بڑھ جائے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے ہمیں فائنینشیل ایکسیس بھی دے سکتا ہے. تو یہ کمیونٹی کا ایک جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ایک راستے میں علیحدہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان انٹینڈیڈ آبجیکٹو تھا. شروع میں ہمارا مسجد کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں تھا, لیکن جب ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو پڑھا, اس کے فضائل کو سمجھا اور تاریخ میں اس کی اہمیت کو, آپ دیکھیں مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. عبادت, تعلیم, بیرونی وفد سے ملاقات, عدالت, سپہ سالاری. تو ہمیں اب مسجد میں جانے سے کون روکتا ہے؟ دیٹ واز اے سیٹ آف گورننس. تو یہ جو حکمران جو ہے یہ لاکھوں کروڑوں روپئوں کے ایوان تعمیر کرتے ہیں, یہ مسجدوں میں کیوں نہیں جا کے بیٹھتے؟ Who stops them? اگر قرون اولیٰ کے مسلمان مسجدوں میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتے تھے تو یہ اپنے شہر پر حکمرانی نہیں کر سکتے مسجد میں بیٹھ.